الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون اور جب ہم نے لیا تم سے پختہ وعدہ لا تسفکون دماءکم کہ نہ تم بہاؤ گے اپنا خون ولا تخرجون انفسکم من دیارکم اور نہ تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے ثم اقررتم پھر تم نے اقرار کیا یعنی کہ تم اس معاہدے پر مضبوطی سے عمل پیرا ہوگے وانتم تشہدون اور تم گواہ تھے ثم انتم هؤلاء تقتلون انفسکم پھر تم وہ لوگ ہو تم قتل کرتے تھے اپنے آپ کو وتخرجون فریقا منکم من دیارہم اور تم نکالتے تھے ایک گروہ کو اپنے میں سے من دیارہم ان کے گھروں سے تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان تم غالب آتے تھے ان پر بالاثم گناہ کے ساتھ والعدوان اور زیادتی کے ساتھ وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ اور اگر وہ آتے تمہارے پاس قیدی بن کر تفادوہم تم فدیہ دے دیتے تھے ان کا وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر ان کو نکالنا أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ کیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر وَتَكْفُرُونَ بِبَعْض اور تم انکار کرتے ہو بعض کا فَمَا جَزَاءُ پس کیا بدلہ ہے یا پس نہیں ہے بدلہ ماں کا مطلب نہیں کر لیں کیونکہ بعد میں اللہ آ رہا ہے پس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو کرے یہ چیز تم میں سے الا مگر خزی رسوائی فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں ویوم القیامت اور قیامت کے دن یردون وہ پھیرے جائیں گے الی اشد العذاب سخت ترین عذاب کی طرف وما اللہ بغافل عما تعملون اور نہیں ہے اللہ تعالی غافل اس سے جو تم عمل کرتے ہو یہود کا تذکرہ جاری ہے اہل کتاب کا اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے تم سے پختہ وعدہ لیا تھا اس پختہ وعدہ میں یہ بات تھی کہ ایک تو اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور نمبر دو اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے تم نے اس کا اقرار بھی کیا اعتراف کیا تم گواہ تھے کہ یہ وعدہ صحیح ہے اللہ کی طرف سے ہے تم اس کو مانتے بھی تھے تم نے اعتراف بھی کیا لیکن تم نے کیا کیا پھر تم وہ لوگ ہو کہ تم قتل کرتے تھے اپنے آپ کو تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اپنا خون نہیں بہاؤ گے سے مراد ہے کہ قتل نہیں کرو گے اپنے آپ کو اور اللہ یہاں فرماتے ہیں کہ لیکن تم نے وعدہ توڑ دیا تم وہ لوگ ہو تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے صریح خلاف ورزی ہو گئی پچھلے حکم کی علیکم السلام اور نہیں تم نکالو گے اپنے آپ کو اپنے گھروں سے تو پیچھے تھا وعدے میں کہ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے تو کہاں چلے جاؤ تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے تو آگے فرمایا کہ انہوں نے اس کی بھی خلاف ورزی کی کیسے انہوں نے اس کی خلاف ورزی کی وَتُخْرِجُونَ فَرِيقًا مِّنكُم مِّن دِيَارِهِمْ تم نکالتے تھے ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے گویا کہ جو دونوں معاہدے تھے دونوں شکیں تھیں جو اللہ نے ان سے وعدہ لیا تو ان دونوں شکوں کی انہوں نے خلاف ورزی کی تم اپنے آپ کو قتل بھی کرتے تھے اور تم اپنے میں سے ایک گروہ کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی تھے حالانکہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ تم اپنا خون نہیں بہاؤ گے اور تم اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نہیں نکالو گے میں وضاحت کر چکا ہوں کل تفصیل سے
کہ یہاں اپنا خون بہانا، اپنے آپ کو قتل کرنا، یا اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالنا، اس سے مراد کیا ہے؟ ہاں جی، کیا مراد ہے اس سے اپنا خون بہانا اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالنا؟ کل تفصیل سے بات ہوئی تھی، کون بتائے گا آپ میں سے آن لائن؟ جی سر، اس کے آپ نے دو مطلب بتائے تھے، ایک یہ کہ مطلب خود کو قتل کرنا ہے، خود کو نقصان پہنچانا، اور دوسرا اپنے بھائیوں کو جو اپنے ہی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ٹھیک ہے، ان یعنی کے دوسروں کو قتل کرنا اور دوسروں کو ان کے گھروں سے نکالنا، اس کو اس کے لیے بھی یہ تعبیر ہے کہ گویا کہ وہ اپنے آپ کو قتل کرنا ہے اور اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالنا ہے۔ اچھا، دوسروں کو قتل کرنے کو یا دوسروں کو گھروں سے نکالنے کو کی تعبیر یہ کیوں کی کہ تم اپنے آپ کو قتل نہیں کرو گے اور اپنے آپ کو گھروں سے نہیں نکالو گے؟ سر وہ بھی تو ان کے بھائی اور ان کے قبیلے کے لوگ تھے جن کے ساتھ انہوں نے یہ کیا۔ ہاں، تو اس لیے کہ اگر دوسروں کو قتل کرو گے اور دوسروں کو ان کے گھروں سے نکالو گے تو وہ تمہارے ہم مذہب لوگ ہیں، تمہارے ہی بھائی ہیں، تو اگر تم ان کو قتل کرو گے تو گویا کہ اپنے آپ کو قتل کرو گے، اپنے آپ کو کمزور کرو گے۔ ان کو ان کے گھروں سے نکالو گے تو گویا کہ اپنے آپ کو اپنے گھروں سے نکالو گے۔ اصل میں دیکھیے، المؤمن، یعنی حدیث مبارکہ میں ہے، ہمارے دین میں بھی ایسے ہی ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا، ایک مومن دوسرے مومن کے لیے ایک دیوار کی طرح ہوتا ہے، بعض بعض کو مضبوط کرتا ہے، اور مسلمان ایک جسم کی طرح ہے جس طرح حدیث مبارکہ میں آتا ہے۔ تو ایک مسلمان کو تکلیف پہنچنا گویا کہ پورے جسم کو، تمام امت کو تکلیف پہنچتی ہے اس سے، تو اسی طرح ان میں بھی تھا۔ تو وہ اگر دوسروں کو قتل کرتے اپنے ہی ہم مذہب لوگوں کو تو گویا کہ انہوں نے اپنے ہی آپ کو قتل کیا، اور اگر وہ دوسروں کو اپنے گھروں سے ان کے گھروں سے نکالتے تو گویا کہ انہوں نے اپنے ہی آپ کو اپنے گھروں سے نکالا۔ تو یہی بات اللہ نے یہاں فرمائی ہے۔ اور پھر دوسری بات یہ بھی ہے، جیسے میں نے ذکر کیا تھا کل، کہ جب انسان کسی دوسرے کو قتل کرتا ہے یا کسی دوسرے کو اس کے گھر سے نکالتا ہے یا کسی دوسرے پر زیادتی کرتا ہے، تو یہ نہ سمجھے کہ میں دوسرے پر زیادتی کر رہا ہوں، وہ در حقیقت اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہا ہے کہ اس کا نقصان تو اسے ہونا ہے نا۔ انسان سمجھتا ہے میں نے تو دوسرے کا نقصان کیا ہے، بھئی دوسرے کا نقصان نہیں کیا، آپ نے اپنا نقصان کیا ہے، کیونکہ آپ نے اپنے کھاتے میں اللہ کی بہت بڑی نافرمانی ڈال دی ہے، اللہ کی ناراضگی مول لے لی ہے آپ نے۔ کیونکہ جو بندہ بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، جو بندہ بھی گمراہی کا رستہ اختیار کرتا ہے، غلط رستہ اختیار کرتا ہے، تو اس کا وبال اسی پر ہے۔ من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها، جو بندہ ہدایت یافتہ ہوتا ہے اپنے فائدے کو ہدایت یافتہ ہوتا ہے، اس کا فائدہ اسی کی ذات کو ہوتا ہے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنے نفس کے خلاف گمراہ ہوتا ہے۔ انسان کو اس کی گمراہی کا، اس کے گناہ کا، اس کے اللہ کے نافرمانی کا اسی کو نقصان ہوتا ہے۔ تو تم وہ لوگ ہو، تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے اور تم ایک گروہ کو اپنے میں سے ان کے گھروں سے نکالتے تھے۔ تظاہرون علیہم بالاسم والعدوان، تم غالب آتے تھے ان پر گناہ کے ساتھ، والعدوانی، اور زیادتی کے ساتھ۔ یہ تیسری چیز ہے۔ پہلی دو چیزیں کیا ہوئیں؟ یعنی اپنے آپ کو یا اپنے ساتھیوں کو قتل کرنا۔ دوسری چیز کیا ہوئی؟ کہ اپنے ساتھیوں کو ان کے گھروں سے نکالنا۔ تیسری چیز کیا ہوئی؟ وہ در حقیقت تیسری چیز آپ سمجھ لیجیے وہ پہلی دونوں باتوں کی ہی مزید وضاحت ہے، یا اس کو تیسرا پوائنٹ کہہ لیجیے، کہ تم غلبہ پاتے تھے ان پر، یعنی اپنے ساتھیوں پر، گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ۔ گویا کہ ان کو یہ بھی کہا گیا تھا کہ آپ نے اپنے ساتھیوں کے خلاف گناہ اور زیادتی کے ساتھ غلبہ نہیں پانا، یعنی آپ نے اپنے بھائیوں کے خلاف کسی دوسرے کی مدد نہیں کرنی گناہ کے ساتھ اور زیادتی کے ساتھ، کیونکہ جب انسان اپنے بھائیوں کے خلاف دوسروں کی مدد کرتا ہے گناہ اور زیادتی کے ساتھ، تو یہ گویا کہ تعاون علی الاسم والعدوان ہے، اور تعاون علی الاسم والعدوان جائز نہیں ہے۔ تعاون ہونا چاہیے آپس میں، وہ تعاون علی البر والتقوی ہونا چاہیے، جس طرح ہمیں بھی حکم ہے قرآن کریم میں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاسم والعدوان، کہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کیا کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون نہ کیا کرو۔ تو وہ کیا کرتے تھے؟ اللہ فرماتے ہیں تم غلبہ پاتے تھے ان پر، یعنی اپنے ساتھیوں پر، گناہ اور زیادتی کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ مل کر
مدینہ میں جو عرب قبائل بستے تھے ان کے ساتھ مل کر وہ اپنے ہی ساتھیوں کے خلاف عرب قبائل کی مدد کرتے تھے۔ ابھی میں تفصیل بیان کرتا ہوں۔ کچھ یہودی وہ مدینہ کے کچھ عربوں کے ساتھ مل گئے، کچھ یہودی مدینہ کے کچھ عربوں کے ساتھ، کچھ قبائل کے ساتھ مل گئے۔ یہ قبائل لڑتے تھے، وہ زیادہ وہ تھے اوس اور خزرج، تو وہ لڑتے تھے، تو کچھ یہودی اوس کے ساتھ ہو گئے، بنو قریظہ، اور کچھ یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے، ایک بنو قریظہ اور بنو قینقاع اور بنو نذیر، تین قبیلے تھے۔ مدینہ میں یہودی آ کر بس گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں، اور یہودیوں کے تین بڑے قبیلے تھے۔ بنو قریظہ کے کون سے تین قبیلے تھے؟ ایک بنو قینقاع، بنو نمبر دو قریظہ، بنو نذیر، اور نمبر تین بنو قریظہ۔ یہ یہودیوں کے تین قبیلے تھے۔ اچھا، اب جو مدینہ میں عرب بستے تھے، کفار مشرکین، ان کے دو بڑے قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ اوس اور خزرج، اب یہ اکثر لوگ تھے مدینہ میں، اوس اور خزرج دونوں بھائی تھے اصل میں، تو ان کی اولادوں میں اختلاف ہو گیا، اور پھر یہ اختلاف سال ہر سال تک آگے نسلوں تک چلتا رہا، اور ان میں آپس میں جنگیں ہوتی رہتی تھیں اوس اور خزرج میں۔ تو مدینہ میں لوگ یا اوس کے تھے یا خزرج کے تھے۔ اب بنو قینقاع اور بنو نذیر یہ خزرج کے ساتھ مل گئے، خزرج کے حلیف بن گئے، بنو قریظہ اوس کے حلیف بن گئے، بنو قریظہ اوس کے حلیف بن گئے، اور بنو قینقاع اور بنو نذیر جو زیادہ بڑے قبیلے تھے یہود کے، وہ خزرج کے حلیف بن گئے۔ تو اب اوس اور خزرج کی جنگ آپس میں رہتی تھی، مخالفت رہتی تھی، یہود اس مخالفت کو مزید بڑھاوا دیتے تھے، کچھ یہود یہاں مل گئے، کچھ یہود یہاں مل گئے۔ یہود کو ان کی جنگ کو مزید بڑھاوا دینے میں کیا فائدہ تھا؟ یہود تھوڑے تھے اور اوس اور خزرج زیادہ تھے، وہ اصل وہاں کے مدینہ کے رہنے والے تھے، یہود باہر سے آ کر آباد ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی نے یہاں آنا ہے، اور ان کا خیال یہ تھا وہ نبی ہم میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے، وہ نبی تو بنی اسماعیل میں سے آگے۔ اب یہود تھوڑے تھے، تو یہود اصل میں کچھ ان کے ساتھ مل گئے، کچھ ان کے ساتھ مل گئے، کیوں کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے؟ تاکہ ان کا اختلاف مزید بڑھائیں، ان کو لڑائیں گے تو ہمیں کچھ اپنی بات چلانے کا، کچھ اپنی منمانی کرنے کا موقع ملے گا۔ وہ جو کہتے ہیں ڈیوائیڈ اینڈ رول، تو ایک دوسرے لوگوں میں اختلاف پیدا کرو اور اپنی منواؤ۔ یہی کام ہمیشہ سے کفار اور کفر کے بڑے بڑے ائمہ کرتے رہے ہیں۔ فرعون نے بھی یہی کام کیا، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلها شیعا یستضعف طائفة منهم۔ فرعون نے بڑا تکبر کیا، بڑی سرکشی کی۔ وجعل اہلها شیعا، فرعون نے وہاں رہنے والے جو بنی اسرائیل تھے، جو لوگ تھے مصر کے رہنے والے، ان کو گروہوں میں بانٹ دیا تھا۔ یستضعف طائفة منهم، ایک گروہ کو کمزور کرتا تھا، دوسرے کو طاقت دیتا تھا، وہ اس طرح کر کے لوگوں کو تقسیم کر کے حکومت کرتا رہا، اور یہی طریقہ ہمیشہ سے لوگوں کا رہا ہے، آج بھی یہ طریقہ لوگوں میں رہا ہے۔ یہی طریقہ جو ہے وہ اوس اور خزرج کے ساتھ بنو قینقاع، بنو نذیر، بنو قریظہ نے اختیار کیا کہ ان کو آپس میں ان کے اختلافات ختم نہیں ہونے دینے۔ جب اختلافات ختم ہونے لگتے، یہ جنگ کی آگ مزید بھڑکا دیتے اختلافات پیدا کر کے، اور اپنے آپ کو غیر جانبدار ثابت کرنے کے لیے یہ باقاعدہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لڑتے، کچھ ادھر ہو گئے کچھ ادھر ہو گئے، تو وہ جب لڑائی ہوتی تو اس لڑائی میں یہ کچھ یہودی ادھر تھے کچھ یہودی ادھر تھے، تو وہ ان کی کوشش یہ ہوتی کہ عرب زیادہ مارے جائیں، لیکن وہ عربوں کو مارنے کے ساتھ ساتھ، قتل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے بھائی بندوں کو بھی بعض دفعہ قتل کر دیتے، یہ بتانے کے لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور وہ ان کے ساتھ ہیں۔ تو اس طرح کر کے انہوں نے عربوں کی مخالفت کو مزید بڑھایا، اور عربوں کی مخالفت کو مزید بڑھا کر وہ اپنے الو سیدھا کرتے تھے، یہاں سود پہ مال دیتے، وہاں سود پہ مال دیتے، اپنا کاروبار بھی چمکاتے جو سود کے اوپر زیادہ چلتا تھا، جتنا اختلاف ہوگا اتنا ان کا سود زیادہ ہوگا۔ آج جس طرح
امریکہ اور بڑی طاقتیں جو ہیں وہ کمزور ملکوں کو، مسلمانوں کو آپس میں لڑاتی ہیں اور ان میں جنگ کے حالات پیدا کرتے ہیں، اس طرح ان کو کمزور کرتے ہیں، ان کے اوپر حکومت کرتے ہیں، اور پھر وہ جب آپس میں جنگ کرتے ہیں تو وہ ان کو بھی اسلحہ بیچتے ہیں، ان کو بھی اسلحہ بیچتے ہیں. یہی کام وہاں یہود کرتے تھے. تو تظاہرون علیہم بالاثم والعدوان، اللہ فرماتے ہیں تم غلبہ پاتے تھے اپنے ہی بھائیوں پر. اپنے ہی بھائیوں سے مراد کیا ہے؟ یعنی جب اوس اور خزرج کی جنگ کرواتے یہود، اس جنگ کو مزید بڑھاتے، تو کچھ یہودی اوس کے ساتھ اور کچھ یہودی خزرج کے ساتھ. تو وہ اس لڑائی میں یہودیوں کو بھی قتل کر دیتے، بعض کو اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنے کے لیے. اگر وہ نہ قتل کرتے یہودیوں کو تو لوگ کہتے آپ ہم سے دھوکہ کر رہے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے یہودیوں کو بھی قتل کر دیتے، بعض کو. زیادہ تر وہ کفار کو ہی، اوس اور خزرج کو ہی وہ نقصان پہنچاتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے آپ کو قتل کرتے تھے، یعنی اپنے بھائیوں کو قتل کرتے، یہودیوں کو اپنے ہی آپ کو گھروں سے نکالتے. اب جنگ میں، اوس اور خزرج کی جنگ میں، اوس اور خزرج بھی مارے جاتے، یہودی بھی بعض مارے جاتے. پھر جب جو غالب آ جاتا تو وہ دوسرے کو اس کے گھر سے بھی نکال دیتا، اس کے مال و دولت سے بھی اس کو فارغ کر دیتا. تو اس کاروائی میں اوس غالب آ جاتے یا خزرج غالب آ جاتے، تو جو مغلوب ہوتے ان کے ساتھ کچھ یہودی بھی اس زیادتی کے شکار ہوتے، ان کو بھی ان کے گھر قتل ہونا پڑتا، ان کو بھی ان کے گھروں سے نکلنا پڑتا، اور ان کو بھی زیادتی کا شکار ہونا پڑتا. تو تم ایک دوسرے کو قتل بھی کرتے تھے، ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے نکالتے بھی تھے، اور ایک دوسرے پر تم گناہ اور زیادتی کے ساتھ غلبہ بھی پاتے تھے. یہ سارا سازشیں اور یہ سارا گناہ اور زیادتی کے ساتھ ہوتا تھا. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اور اگر وہ آتے تمہارے پاس قیدی بن کے، تمہارے بھائی یہودی، اب یعنی کچھ کو تو قتل کر دیا، کچھ کو ان کے گھروں سے نکال دیا، ان کے مال چھین لیے، اور کچھ کو قیدی بنا لیا. اب جو قیدی بن جاتے، اوس غالب آتے خزرج کو قیدی بنا لیتے، خزرج غالب آتے اوس کو قیدی بنا لیتے، ان میں کچھ یہودی، جو یہودی غالب قبیلے کے ساتھ ہوتے وہ فاتحانہ، اور جو یہودی مغلوب قبیلے کے ساتھ ہوتے وہ مفتوح. اب کیا کرتے؟ اب جو یہودی ہیں جو غالب آتے تھے وہ مغلوب یہودیوں کو فدیہ دے کر چھڑا دیتے، صرف یہودیوں کو. وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ تُفَادُوهُمْ، اگر وہ آتے تمہارے پاس قیدی بن کے، تمہارے بھائی یہودی، تو تم کیا کرتے؟ تم فدیہ دیتے ان کا، یعنی فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے. کیوں فدیہ دے کے چھڑاتے؟ کہ جی ہماری کتاب میں لکھا ہوا ہے، تورات میں لکھا ہوا ہے، ہم سے اللہ نے معاہدہ کیا، ہم سے ہمارے نبیوں کے ذریعے معاہدہ کیا گیا کہ اگر ہمارا کوئی یہودی کہیں قیدی بن جائے تو ہمیں فدیہ دے کے چھڑانا چاہیے اس کو، ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنی ہے. تو یہ کہہ کر صرف یہود کا فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے. تو اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ، اللہ فرماتے ہیں کہ تم پر تو ان کو نکالنا ہی حرام تھا، یعنی ان کو قتل کرنا حرام تھا. تم قتل کرنے میں شریک رہے، آپ اس کے تم نے لڑائی کروائی ان کی، اس لڑائی میں تم شریک ہوئے، تم نے اپنے بھائیوں کو قتل بھی کیا، تم نے اپنے بھائیوں کو ان کے گھروں سے نکالا بھی، تم نے گناہ اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف چڑھائی بھی کی اپنے بھائیوں کے خلاف، اور پھر تم نے فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیا. اب گویا کہ ٹوٹل باتیں کتنی ہوئی؟ چار باتیں ہوئیں. چار باتیں کیا ہیں؟ ایک، قتل کرنا. نمبر دو، گھروں سے نکالنا. اور نمبر تین، نکالنا. نمبر تین، گناہ اور زیادتی کے ساتھ غلبہ پانا، دوسرے پر غلبہ پانا. اور چوتھا کام کیا ہوا؟ فدیہ دے کر چھڑا دینا، چھڑا دینا. اب چار باتیں ہیں، ان چار باتوں میں سے اللہ نے ان کو چاروں باتوں کا حکم سے منع کیا تھا. نہ تم نے قتل، ان چار باتوں کا حکم دیا تھا: قتل بھی نہیں کرنا، گھروں سے نکالنا بھی نہیں ہے جو معاہدہ ہوا تھا یہود سے، قتل نہ کرنا، اصل جو معاہدہ تھا وہ یہ تھا اپنے بھائیوں کو قتل نہ کرنا. نمبر دو، گھروں سے نہ نکالنا. نمبر تین، گناہ زیادتی کے ساتھ غلبہ نہ پانا، اگر آپ نے تعاون کرنا تو تعاون کریں اپنے بھائیوں کو، گناہ زیادتی نہ کریں. اور نمبر چار، ان کو حکم تھا فدیہ دے کر چھڑا دینا.
تو وہ پہلے 3 باتیں پر تو عمل نہ کرتے، پہلے 3 باتوں کے خلاف کرتے، چوتھی بات پر عمل کرتے، اور چوتھی بات پر عمل کرتے ہوئے کیا کہتے؟ کہتے اللہ کا حکم ہے، ہم سے معاہدہ ہوا ہوا ہے نبیوں کے ذریعے کہ ہم اپنے بھائیوں کو فدیہ دے کر چھڑائیں گے. تو اللہ فرماتے ہیں تو پہلے 3 اللہ کے حکم نہیں تھے؟ گھروں سے نکالنا، تم نے پہلے گھروں سے کیوں نکالا؟ پہلے قتل کیوں کیا؟ گناہ زیادتی کے ساتھ تم نے ان کے خلاف غلبہ کیوں پایا؟ 3 کام تو تم نے کر لیے، چوتھے کام پہ تمہیں اللہ کا حکم یاد آ گیا. تو یہ اللہ کے حکم پر تم عمل نہیں کر رہے، تم اپنے خواہش نفس پہ عمل کر رہے. اگر وہ تمہارے پاس قیدی بن کے آتے تو تم فدیہ دے کر ان کو چھڑا دیتے، تمہارے بھائی یہودی. اور حالانکہ حرام تھا تمہارے اوپر ان کو نکالنا، ان کو ان کے گھروں سے نکالنا ہی حرام تھا، تم نے پہلے وہ کام کیوں کیا؟ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا پس تم ایمان لاتے ہو بعض کتاب پر اور تم کفر کرتے ہو بعض کتاب پر؟ اللہ کہتے ہیں یہ تو پھر 4 باتوں میں سے 3 باتوں پر اللہ کے حکم، اللہ کے معاہدے پر تم نے انکار کیا، سری اس کی خلاف ورزی کی، ایک بات کو مان لیا، فدیہ دے کے چھڑا دیا. تو بعض کتاب کو مان لیتے ہو، بعض کتاب کو چھوڑ دیتے ہو. 25% حصے پر عمل کر رہے ہو، 75% حصے پر عمل نہیں کر رہے. آدھی کتاب پر عمل کر رہے ہو، آدھی کتاب پر عمل نہیں کر رہے. بعض احکامات پر عمل کر رہے ہو، بعض احکامات کو پس پوچھ ڈال رہے ہو. یہ بات یاد رکھیے، جو بندہ دین کے بعض احکام پر عمل کرتا ہے، بعض احکام پر عمل نہیں کرتا، اور وہ مسلسل ایسا کرتا ہے، ایک تو ہے نا کہ انسان کہے میں نے دین کے سب احکامات پر عمل کرنا ہے، بعض جگہ جہاں کمی کوتاہی ہو جائے تو وہاں انسان پھر اس کی توبہ کر لے، شرمندہ ہو کر معافی مانگ لے. بشری تقاضے کے تحت اس نے بعض جگہ اللہ کی نافرمانی ہو گئی، بشری تقاضے کے تحت اس نے توبہ کر لی. لیکن ایک ہے کہ ایک انسان مسلسل وہ ایک چیز کو برا سمجھے ہی نہ، وہ بھی اللہ نے منع کیا اس سے، وہ اس کو برا نہ سمجھے، وہ کرتا رہے، اس کے دلائل بھی دے، اور بعض حکامات پر کہ جی اللہ کا حکم ہے، میں نے تو یہ ایسے کرنا ہے. تو دین کے بعد حصے پر عمل کرنا، کرتے جانا، معافی بھی نہ مانگنا، اپنے آپ کو غلط بھی نہ کہنا، اور بعد حصے پر عمل کر لینا. تو یہ در حقیقت دین پر عمل نہیں ہوتا. بات یاد رکھیے، بعض دین کو ماننا، بعض دین کو نہ ماننا، یہ اصل میں دین پر عمل نہیں ہوتا. یہ کس پر عمل ہوتا ہے؟ یہ خواہش نفس پر عمل ہوتا ہے. یعنی جو بات آسان لگی، جو بات من کو اچھی لگی، جو بات دل کو بھا گئی اس کو مان لیا، جو بات دل کو اچھی نہ لگی، چاہے اللہ کا حکم ہے تو کیا پرواہ ہے، اللہ معاف کرے اللہ کے حکم کی. مرضی کا دین اپنا لینا، اس پر عمل کر لینا، مرضی کا دین چھوڑ دینا. حالانکہ جس طرح یہ اللہ کا حکم ہے وہ بھی تو اللہ کا حکم ہے. تو یہ بعض کتاب پر عمل کرنا، بعض کتاب پر عمل نہ کرنا، یہ بہت بڑی اللہ کی نافرمانی ہے. اور یہ بندہ اپنے آپ کو یہ کہہ کر مطمئن نہیں کر سکتا، شیطانی وسوسہ ہے، میں دین کے بعض حصے پر تو عمل کر رہا ہوں. یہ اپنے آپ کو بندہ مطمئن نہیں کر سکتا یہ کہہ کر. کیونکہ وہ جس کو آسان سمجھ رہا ہے اس پہ عمل کر رہا ہے، کہ وہ اس کو لگ رہا ہے کہ یہ آسان ہے، وہ کہتا ہے میں اس پہ عمل کر لوں. اور جو مشکل لگ رہا ہے وہ کہتا ہے یہ مشکل ہے، میں اس پہ عمل نہیں کرتا. پہلی بات ہے دین تو اللہ نے آسان بنایا ہے، طاقت سے بڑھ کر مشکل بنایا نہیں. باقی دین میں ایک سسٹم کے اعتبار سے پابندی تو ہے. تو مرضی کی باتیں جن کو آسان سمجھا جائے اس کو اپنا لینا، اور مرضی کی باتیں چھوڑ دینا، تو یہ گویا کہ انسان دین پر عمل نہیں کر رہا، وہ اللہ کے حکم کو اہمیت نہیں دے رہا. وہ تو جو اس کے من کو بھا گئی اس کو اس نے مان لیا، اور جو اس کے من کو نہ بھائی، مشکل لگی، اس کو اس نے چھوڑ دیا. یہ تو کفر ہے سیدھا سیدھا، اللہ معاف کرے. یہ تو خواہش نفس کی پیروی ہے. یہ تو اپنے نفس کو اپنا معبود بنانا ہے، اپنی خواہش کو اپنا معبود بنانا ہے. قرآن کریم میں سورہ بقرہ میں ہم نے یہ صفت یہاں یہودیوں کی پڑھی ہے، پیچھے ہم نے یہ صفت ایک اور گروہ کی بھی پڑھی ہے. کس کی صفت پڑھی ہے ہم نے یہ سورہ بقرہ کے شروع میں ہی؟ سر منافقوں کی. منافقوں کی کیا صفت پڑھی ہم نے ان کی؟ سر جب وہ ایمان والوں کے ساتھ ملتے تو کہتے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ علیحدہ ہوتے تو کہتے کہ ہم تو ان کے ساتھ تمسخر کر رہے تھے.
نہیں وہ تو منافقت ہے نا سیدھی سیدھی. یہ جو ہے نا منافقین کی دو مثالیں جو اللہ نے بیان کی سورہ بقرہ آیت نمبر 20 میں. کلما اضاء لهم مشوا فيه واذا اظلم عليهم قاموا. جب کبھی روشنی ان کے لیے اللہ کرتے ہیں تو وہ چلنا شروع کر دیتے ہیں اس میں. اور جب کبھی اندھیرا ہوتا ہے وہ جو بجلی چمکتی ہے روشنی ہوتی ہے تو چلنا شروع کر دیتے ہیں, جب اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. میں نے اس کی تفصیل سے وضاحت کی تھی آپ کے سامنے. اس سے مراد یہ ہے کہ جو چیز آسان لگے دین کی, منافق اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں مسلمان ظاہر کرتے ہیں, جو چیز آسان لگتی ہے تو اس پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں. یعنی یہ تو بڑا اچھا دین ہے, مال غنیمت مل رہا ہے کہیں تو بڑی خوشی سے مال غنیمت لے لیں گے, جہاں فوائد ہو رہے ہیں ان کو بڑی خوشی سے اپنا لیتے ہیں, جی دین کا حکم ہے, اللہ کا حکم. اور جہاں اندھیرا ہوتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. کیا مطلب؟ یعنی جہاں مشکل دین کا حکم مشکل لگتا ہے تو پھر وہ دین پہ عمل نہیں کرتے, جہاں اللہ کا حکم مشکل لگتا ہے تو اس پہ عمل نہیں کرتے. تو پھر گویا کہ انہوں نے تو پھر آسان مشکل کی تقسیم کر دی نا, کہ دین کے فلاں احکامات آسان ہیں, فلاں دین کے احکامات مشکل ہیں. اور آسان کون سے ہیں؟ جو دل کو اچھے لگتے ہیں, جو کرنے آسان لگتے ہیں وہ آسان ہیں. تو یہ تو ایسے میں سے نمازیں ہیں 5. کوئی بندہ کہ جی ظہر کی نماز آسان ہے, عصر کی نماز مشکل ہے, وہ تو عین کاروبار کا وقت ہے. فجر کی نماز مشکل ہے, جی وہ تو صبح سونے کا وقت ہے. عشاء کی نماز مشکل ہے, وہ تو رات تھکے ہوتے ہیں. تو یہ تو پھر مرضی کا دین ہو گیا نا. ایک بندہ کہ جی میں 2 نمازیں پڑھ لیتا ہوں, میں 3 نمازیں پڑھ لیتا ہوں. اللہ نے تو 2 نمازیں 3 نمازیں نہیں مقرر کی, اللہ نے تو 5 نمازیں مقرر کی ہیں. ایک بندہ کہ جی میں نماز پڑھ لیتا ہوں, زکوٰۃ نہیں دے سکتا. یہ ہم اپنی مرضی کے پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے نا. یہ منافقت ہے, منافقوں کا رویہ ہے, اور یہ یہودیہ نا رویش ہے. بعض کتاب پر عمل کرنا, بعض پہ چھوڑ دینا. اور ایک اور آیت کریمہ میں سورہ حج میں اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو ایک اور انداز سے واضح کیا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حرف. سورہ حج آیت نمبر 11. اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں کنارے پر کھڑے ہو کر. فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ. اگر کوئی خیر پہنچتی ہے اس کو مطمئن رہتا ہے. کیا مطلب؟ یعنی اگر اللہ کے احکامات آسان لگتے ہیں, دین کے احکامات, تو مطمئن رہتا ہے, یعنی عمل کرتا رہتا ہے. وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ. اگر اسے کوئی فتنہ, کوئی آزمائش آتی ہے دین میں تو اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے, نہیں میں تو عمل نہیں کر سکتا. یعنی اس نے دین میں کچھ چیزیں سمجھتا یہ آسان ہے تو وہ کہتا ہے کہ جی بڑا اچھا دین ہے, وہ اس پہ عمل کرتا رہتا ہے. کچھ چیزیں سمجھتا مشکل ہے دین کی, کہتا ہے میں اس پہ عمل نہیں کر سکتا, وہ اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے. اللہ کیا فرماتے ہیں ایسے شخص کا حکم کیا ہے؟ یعنی کیا یہ دیکھا جائے گا اس نے چلو جی اس نے 50% دین پر تو عمل کیا ہے؟ نہیں. اللہ فرماتے ہیں نہیں. خسرت دنیا والآخرہ, کہ دنیا اور آخرت کے اعتبار سے خسارے میں, اس کی دنیا بھی تباہ آخرت بھی تباہ. یعنی وہ جو 50% یا 40% یا 60% اس نے دین پر عمل کیا وہ بھی ضائع. اصل میں دیکھیے ایک بندہ وہ کوشش کرتا ہے 100% دین پر عمل کرنے کی, ہو نہیں پاتا, بشری تقاضے کے تحت بھول ہو جاتی ہے, چوک ہو جاتی ہے, تو وہ بندہ جو ہے توبہ کر لیتا ہے. اس کو احساس ہوتا ہے میں غلط کر رہا ہوں, وہ توبہ کر لیتا ہے. وہ سمجھتا ہے مجھے پورے دین پر عمل کرنا ہے, لیکن نہیں اس سے ہو رہا. تو وہ جب دیکھتا ہے مجھ سے کمی کوتاہی ہو رہی ہے, پریشان رہتا ہے, تو وہ توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے, اللہ سے معافی مانگتا ہے. اس کا معاملہ الگ ہے, اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو معاف کر دیتے ہیں اگر سچے دل سے توبہ کرے. لیکن ایک شخص ہے وہ بس مرضی کے دین پر عمل کر رہا ہے, اور جو چاہتا ہے عمل کرتا ہے, جو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے. اس پہ شرمندہ بھی نہیں ہے جس کو چھوڑ دیتا ہے. یہ آسان تھا, یہ میں نے مان لیا, یہ میں نہیں کر سکتا. اب وہ پریشان بھی نہیں ہے, اس کا ضمیر اسے کو چوکے بھی نہیں لگاتا, اور وہ مطمئن ہے جی میں اچھی زندگی گزار رہا ہوں. یہ مرضی کی باتوں پر عمل کرتا ہے. اب یعنی جو بات دل کو اچھی لگی, آسان لگی, مان لی, عمل کر لی, جو بات مشکل لگی چھوڑ دی. تو ایسا شخص اصل میں اللہ کی عبادت نہیں کر رہا ہوتا. دیکھیے اگر اللہ کی عبادت ہے تو اللہ کی عبادت اللہ کے حکم میں, پہلی بات ہے ہمارا ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم ہمارے لیے آسان ہے, مشکل نہیں ہے. اللہ نے دین میں ایسا حکم رکھا ہی نہیں. دیکھیے ایک بنیادی مشکل تو ہے, ایک ایوریج قسم کی مشکل تو ہے, لیکن ایسی مشکل دین میں نہیں ہے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. اور جہاں ایسی مشکل آ جائے جو ہماری طاقت سے بڑھ کر ہو, وہاں دین میں آٹومیٹک نرمی آ جاتی ہے.
ایک بندہ وضو نہیں کر سکتا بیماری کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اللہ تعالیٰ نے تیمم کا حکم دے دیا، رخصت خود دے دی ہے۔ ایک بندہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ نے اگر نہیں پڑھ سکتا بیماری کی وجہ سے، بڑھاپے کی وجہ سے، کسی وجہ سے، اللہ نے بیٹھ کر نماز پڑھنے کی اجازت دے دی ہے۔ جہاں اللہ نے دیکھا وہاں اللہ نے خود اجازت دے دی۔ روزہ نہیں رکھ سکتا، اللہ نے فرمایا کہ بعد میں روزے رکھ لو۔ اگر تم بڑھاپے کی وجہ سے نہیں روزے رکھ سکتے، بیماری کی وجہ سے، فدیہ دے دو۔ اللہ نے وہاں آسانی رکھی ہے۔ لیکن اب بعض جگہ سے اللہ نے آسانی نہیں رکھی، یعنی وہاں وہ ایسی مشکل نہیں ہے جو انسان کی طاقت سے بڑھ کر ہے۔ اللہ سے بہتر کون جانتا ہے؟ انسان کہتا ہے نہیں میں فلاں کام کر سکتا ہوں، فلاں نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے پک اینڈ چوز کرتا ہے۔ یہ چیز اللہ کو قابل قبول نہیں ہے۔ اپنی مرضی کی دین، اپنی مرضی کی باتیں مان لینا، مرضی کی باتیں نہ ماننا، یہ نہیں کہ 50% مان لے 50% نہ مانے پھر اللہ کو قابل قبول نہیں ہے، اگر 80% مان لے گا 20% نہیں مانے گا تو اللہ کو قابل قبول ہوگا، نہیں۔ اس سوچ کے ساتھ تو آپ 90% باتیں مان لیں، 10% آپ نہ مانیں نہیں یہ تو میں نہیں کر سکتا اور مجھے اچھی نہیں لگتی، آپ 10% نہ مانیں، 90% دین کو مان لیں، پھر بھی یہ اللہ کے لیے قابل قبول نہیں ہے۔ بلکہ میں کہتا ہوں آپ 99% مان لیں، 1% نہ مانے، اللہ کو یہ بھی قبول نہیں۔ ہاں اگر آپ کرنا چاہتے ہیں، ہو نہیں رہا، یا بشری تقاضے کے تحت کمی کوتاہی ہو گئی، بعد میں آپ نے توبہ استغفار وغیرہ کر لیا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے بالکل۔ آپ کہیں جی میں سب نبیوں کو مانتا ہوں، فلاں ایک نبی کو نہیں مانتا، بس مجھے اچھا نہیں لگتا، یہ مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے، میں سب قرآن کو مانتا ہوں، فلاں سورت کو نہیں مانتا، فلاں آیت کو نہیں مانتا۔ پورے قرآن کا انکار ہے، ایک آیت کا انکار پورے قرآن کا انکار ہے، ایک صحیح حدیث کا انکار تمام احادیث کا انکار ہے، اللہ کے ایک حکم کا انکار تمام اللہ کے احکامات کا انکار ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو سلامتی میں، دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ یہود کی روش ہے، خسرت دنیا والآخرہ، اس سے دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، آخرت بھی تباہ ہوتی ہے، ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت واضح نقصان ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں واضح فرما رہے ہیں۔ 3 باتوں پر عمل نہیں کرتے تھے، ایک بات پر عمل کر لیتے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ نہیں، کیا تم بعض کتاب پر ایمان لاتے ہو، بعض کا انکار کرتے ہو؟ سزا کیا ہے جو بندہ یہ کام کرے؟ یہاں بھی وہی انداز ہے جو سورہ حج میں ہے، فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحیات الدنیا، بس نہیں ہے بدلہ اس شخص کا جو کرے تم میں سے یہ چیز مگر رسوائی دنیا کی زندگی میں۔ ایسے شخص کو دنیا میں کبھی عزت نہیں مل سکتی جو پک اینڈ چوز کرتا ہے دین کے احکامات میں، دنیا میں بھی رسوائی ہوگی۔ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، اور قیامت کے دن انہیں لٹا دیا جائے گا سخت ترین عذاب کی طرف۔ دنیا میں بھی رسوائی اور عذاب ہوگا، مصیبتیں آئیں گی اور وہ دنیا میں رسوائی کے شکار ہوگا، اور آخرت کا عذاب تو بہت سخت ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور نہیں ہے اللہ غافل اسے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہود سمجھتے تھے ہم بڑے عقل مند ہیں، ہم تو بڑی عقل مندی کر رہے ہیں، اور کیسے رسوائی ہوئی ان کی۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد یہودیوں کے 2 بڑے گروہ، بنو قینقاع، بنو نذیر، ان کو جلا وطن کر دیا گیا مدینہ سے، اسی قسم کی روش کی وجہ سے، اور اسی قسم کی ان کی سازشوں اور خرابیوں کی وجہ سے۔ اور ایک ان کا قبیلہ بنو قریظہ، ان کے مردوں کو قتل کر دیا گیا سب کو، جب انہوں نے زیادہ وعدے کی خلاف ورزیاں کی اور زیادہ عقل مندیاں دکھانے کی کوشش کی، بنو قریظہ ان کے سب مردوں کو قتل کر دیا گیا، عورتوں کو جو ہے وہ بچوں کو چھوڑ دیا گیا، غلام لوڈی بنا لیا گیا۔ تو ان کو دنیا میں رسوائی کا سامنا کرنا پڑا اپنی اس روش کی وجہ سے، اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ اور دیکھیے اس چیز کو، یہ ہم پڑھ رہے ہیں یہود کے حوالے سے، اس کو ہم اپنے حوالے سے دیکھیں، ہم مسلمان آج کیا کر رہے ہیں؟ ہم مسلمان آج اپنی مرضی کا دین اپنا لیے، مرضی کا دین چھوڑ دیے، نماز روزہ آسان لگتا ہے وہ کر لیتے ہیں، جہاد اللہ کا حکم چھوڑا ہوا ہے ہم نے، دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ جہاد کو دہشت گردی وہ کہتے ہیں، غیر، ہم نے بھی مان لی ہے، ٹھیک ہے وہ دہشت گردی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم حقوق اللہ پہ بڑا عمل کرتے ہیں، نماز روزہ زکوٰۃ، حقوق العباد، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات نہیں ہیں۔ بھئی جس طرح حقوق اللہ ان پر عمل کرنا ضروری ہے، حقوق العباد پر بھی عمل کرنا ضروری ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہمیں لوگوں سے معاملات کرنا بڑا آسان لگتا ہے، لوگوں سے ہم اچھے معاملات کرتے ہیں، لیکن نماز روزہ ہم سے نہیں ہوتا۔ کہ نہ حقوق اللہ پر عمل کرنے سے انسان کی معافی ہو سکتی ہے حقوق العباد کو چھوڑ کر، نہ حقوق العباد پر عمل کرنے سے انسان کو معافی مل سکتی ہے حقوق اللہ کو چھوڑ کر۔
اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں دین کو نا بس پرائیویٹ زندگی میں اپنا لو، بس مسجد کے حد تک نماز روزہ کر لو، اپنے شادی بیاہ کے معاملات میں پرائیویٹ لائف میں دین کو اپنا لو، اور وہ جو پورا معاشرے کے اندر دین کو نافذ کرنا ہے جی وہ تو اس کی تو ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ سیکولرزم یہ سکھاتا ہے، تو یہ اسلام تو نہیں ہے۔ دین تو عدالتوں میں بھی نافذ ہوگا، دین تو سرکاری آفیسز میں بھی نافذ ہوگا، دین ایوان صدر میں بھی نافذ ہوگا، دین تعلیمی اداروں میں بھی نافذ ہوگا، مسجد میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہوگا، یونیورسٹی میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہوگا، اپنے آفس میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہوگا، گھر میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہوگا، شادیوں میں بھی اللہ کا حکم نافذ ہوگا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مسجد میں تو اللہ کے حکم پر عمل کر دیا جائے اور شادیوں میں شیطان کو خوش کیا جائے؟ آج مسلمان بھی اس روش کا شکار ہے، مسلمان بھی ذلیل ہیں، رسوا ہے دنیا میں، اور اللہ معاف کرے اس کا آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ تو دین پر عمل، پورے دین پر عمل ہوتا ہے۔ بعض لوگوں نے کیا کیا ہوا جی، ان کو کہا جاتا ہے فلانا دین پر عمل کرو، بھائی آپ لوگ تو بس چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، جو اللہ کے بڑے بڑے احکامات ہیں ہمیں وہ بتایا کریں، تو ہی ہمیں بتائیں دین کے بڑے بڑے احکامات، یہ داڑھی رکھو، یہ حجاب کرو، یہ دائیں ہاتھ سے کھاؤ، سنتے پڑھو، یہ کرو وہ کرو، یہ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے۔ پہلی بات ہے کیا اللہ رسول کا حکم چھوٹا ہوتا ہے؟ کوئی اللہ رسول کا حکم چھوٹا نہیں ہوتا۔ مرضی کی باتوں کو اپنا لینا، جو باتیں مشکل لگیں ان کو چھوڑ دینا، اور جو بندہ ان کی بات کرے تو ان کا مذاق اڑانا چاہیے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں لوگ، تو دنیا تو چاند پر پہنچ گئی ہے، ان کے نمازوں کے مسئلے حل نہیں ہوتے، ان کے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے کس ہاتھ سے کھانا ہے، اٹھنے بیٹھنے کے ان کے ایٹیکیٹس ہی ختم نہیں ہوتے۔ بھئی اگر دین کے اندر یہ حکم موجود ہے دائیں ہاتھ سے کھانا ہے تو دائیں ہاتھ سے کھانا ہے، شلوار مردوں نے ٹخنوں سے اوپر رکھنی ہے تو رکھنی ہے، داڑھی رکھنی ہے تو رکھنی ہے، حجاب کرنا ہے تو حجاب کرنا ہے، زینت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، عورتوں کو نظروں کو نیچے رکھنا ہے، ظاہری باطنی فواہش سے بچنا ہے، اللہ رسول کے ہر حکم پر عمل کرنا ہے، پھر ہی دنیا اور آخرت میں کامیابی مل سکتی ہے۔ ورنہ یہ منافقت ہے، جیسے ہم نے پیچھے پڑھا، یہ منافقوں کا طرز عمل ہے یا یہ یہود کا طرز عمل ہے۔ ایمان والوں کو تو حکم ہے کہ دین میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ ایمان والے کبھی بھی یہ تقسیم نہیں کرتے کہ یہ بڑے احکامات ہیں ان کو تو مان لیں گے، چھوٹے چھوٹے احکامات کی پرواہ نہیں ہے، نہیں، کوئی حکم چھوٹا ہے ہی نہیں دین کا، پورے دین پر عمل ہوگا۔ ہاں بشری تقاضے کے تحت اگر کہیں کوتاہی ہو جائے، انسان سمجھ رہا ہے میں کوتاہی کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، اللہ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس چھوٹی موٹی اس کو وہ دل میں سمجھے میں غلط کر رہا ہوں، اور پھر اس سے بچنے کی کوشش کرے، توبہ استغفار کرے، اللہ انشاءاللہ توبہ استغفار کرنے سے، اپنے آپ اپنے گناہ پر شرمسار ہونے سے اللہ بڑے بڑے بلنڈر معاف کر دیتے ہیں۔ وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ۔ اللہ شرک بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ قتل بھی معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ فحاشی زنا بھی معاف کر دیتے ہیں، کوئی اپنے عمل پہ شرمسار ہو اور کوئی اللہ کے ہاں استغفار کرے تو۔ قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ، میرے ان بندوں سے کہہ دیجئے جنہوں نے اپنے آپ پر زیادتی کی کہ بھی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا۔ انسان سمجھے میں غلط کر رہا ہوں اور انسان اس غلطی سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے تو بڑے سے بڑا بلنڈر، بڑے سے بڑا گناہ معاف ہو سکتا ہے۔ اللہ سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، اللہ بہت بخشنے والے بہت رحم کرنے والے ہیں۔ لیکن انسان گناہ کیے جا رہا ہے اور اپنے آپ کو سمجھایا ہوا ہے جی میں فلاں نیکی تو کرتا ہوں نا، اگر سود کھاتا ہوں تو کیا ہوا، اگر رشوت کھاتا ہوں تو کیا ہوا، میں نماز تو پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی سود کھاتا ہوں رشوت کھاتا ہوں جا کے عمرہ کر رہا ہوں گا، فلاں جگہ صدقہ دے آؤں گا، بھئی آپ کے صدقہ دینے سے، صدقہ دینا نیکی ہے ایک، لیکن سود تو اسے معاف نہیں ہونا، اسے رشوت تو معاف نہیں ہونی، اس سے حقوق العباد جو وراثت کا مال کھا رہے ہیں اپنے رشتہ داروں کا، بہنوں کا، وہ تو معاف نہیں ہونا، نہ صدقہ کرنے سے معاف ہونا ہے، نہ عمرہ کرنے سے معاف ہونا۔ تو دین پر پورا عمل کرنا ہوگا اگر کامیاب ہونا ہے دنیا اور آخرت میں، ورنہ یہ یہود کا طریقہ ہے، ورنہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے، منافقوں کا طرز عمل ہے، والعیاذ باللہ۔ اولئک الذین اشتروا الحیاۃ الدنیا بالآخرہ، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے، انہوں نے اصل میں اپنے آخرت جنت وہ گروی رکھوا دی ہے، وہ انہوں نے
چھوڑ دی ہے اور اس کی جگہ پر تھوڑا سا دنیا کا فائدہ اس کو یہ سامنے لے آئے ہیں، گویا کہ اس کو خرید لیا ہے۔ انہوں نے آخرت چھوڑ دی ہے، آخرت یعنی جو ہمیشہ ہمیش کی زندگی ہے اور جنت، اس کو پس پش ڈال دیا ہے اور دنیا کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھ لیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں باقاعدہ دنیا کو خرید لیا ہے، یعنی یہ نہیں کہ انہوں نے آخرت کو چھوڑ کر دنیا کو اختیار کیا ہے، دنیا کو اختیار کرنے کے لیے باقاعدہ پیسے بھی خرچ کرتے ہیں، ایفرٹ بھی کرتے ہیں۔ دنیا جو اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر نہیں، اس دنیا کو انہوں نے اہمیت دے دی، فوقیت دے دی، اور وہ جو آخرت جو اصل زندگی ہے اس کو انہوں نے بیچ دیا ہے، اس کو انہوں نے پسے پوچھ ڈال دیا ہے۔ دنیا لی، دنیا کے پیچھے پڑے، اور وہ بھی مول لے کر کے، یعنی ایک حقیر چیز کو، آخرت کو چھوڑ دیا، دنیا لے لی، اور دنیا ایفرٹ کر کے لی۔ اب دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، دیکھیں ایک ہے دین کی تعلیم، ایک ہے قرآن پڑھنا، دین سیکھنا، وہ آپ کو فری میں بھی مل جاتا ہے، وہ آپ کو سستے داموں میں بھی مل جاتا ہے، اور ایک ہے کہ انسان جو ہے وہ دنیا داری کی تعلیم حاصل کرے، حلال حرام کی تمیز کیے بغیر، غلط سلط، اور انسان اس کے لیے بہت زیادہ خرچ بھی کرے۔ اب کیا کرتے ہیں کہ کئی لوگ دنیا خرید لیتے ہیں، اس کے لیے ایفرٹ کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اپنا دن رات کا سکون برباد کرتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے کے لیے یا حقیر چیز کو لینے کے لیے، اور جو اصل چیز ہے آخرت، دین، اس کو پسے پوچھ ڈال دیتے ہیں، دین کو گروی رکھ دیتے ہیں، گویا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خرید لی دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے۔ منافقین کے بارے میں ہم نے پڑھا، اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، انہوں نے گمراہی کو خرید لیا ہدایت کے بدلے۔ فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین، ان کی تجارت کامیاب نہیں ہوئی، نفع بخش نہیں ہوئی، اور یہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ اور یہود کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں انہوں نے آخرت کے بدلے دنیا کو خرید لیا، دنیا کو صرف اختیار نہیں کیا بلکہ دنیا کو محنت کر کے، پیسہ خرچ کر کے ایک ردی چیز کو انہوں نے لے لیا، اور آخرت جو قیمتی چیز تھی اس کو چھوڑ دیا۔ فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون، بس نہیں ہلکا کیا جائے گا ان سے عذاب، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں بھی اللہ کے عذاب کا شکار ہے، رسوائی کا شکار ہے، اور آخرت میں ہمیشہ ہمیش کا ان کا عذاب ہے، اور آخرت کا عذاب کبھی کم نہیں ہوگا، کبھی ہلکا نہیں ہوگا، وہ زیادہ ہو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا۔ فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اللہ جہنم میں ڈالیں گے، اللہ معاف کرے، اور اللہ کہیں گے کہ اب میرا عذاب چکھو، اب یہ عذاب تم سے کم نہیں ہوگا، یہ عذاب بڑھ تو سکتا ہے، کم نہیں ہو سکتا، ہم اس عذاب میں اضافہ ہی کریں گے، اس میں کمی نہیں ہو سکتی، ایک دن کی بھی کمی نہیں ہو سکتی، ایک دن کی بھی کمی نہیں ہو سکتی، ایک دن عذاب ہلکا ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، ہمیشہ ہمیش کا عذاب ہے، والعیاذ باللہ، کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور البتہ تحقیق ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، تورات یعنی، وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور ہم نے پے در پے بھیجے ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کے بعد، بالرسل، رسول، بہت سارے رسول بھیجے ہم نے موسیٰ علیہ السلام کے بعد۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں سے ہیں، اور پھر ان کے بعد بہت زیادہ نبی اور رسول آئے اللہ کی طرف سے پے در پے، ایک نبی جاتا تو دوسرا نبی آ جاتا۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور ہم نے دی عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں۔ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور ہم نے مدد کی ان کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی، بروح القدس، روح القدس کے ساتھ، پاک روح کے ساتھ، یعنی سیدنا جبریل امین علیہ السلام، سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو روح القدس کہتے ہیں، روح کہتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ، یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، اسے روح الامین لے کر اترے ہیں، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر۔ روح الامین سے مراد کون ہے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام، جبریل کو روح بھی کہتے ہیں، اور امین ان کا لقب ہے، ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے، پاکیزہ روح۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، ان کے بعد پے در پے نبی بھیجے، اور پھر ہم نے حضرت عیسیٰ کو بھیجا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روشن نشانیاں دی، حضرت عیسیٰ کو بڑے بڑے معجزات دیے، بہت بڑے بڑے معجزات، روشن نشانیاں، مردوں کو زندہ کرتے تھے اللہ کے حکم سے، مٹی سے پتلا بناتے اس میں اللہ کے حکم سے، پھونک مارتے اللہ کے حکم سے، وہ پرندہ بن جاتا، جیتا جاگتا، مادر زاد
اندھے کو، کوڑی کے مریض کو ہاتھ پھیرتے اللہ کے حکم سے ٹھیک ہو جاتا. لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ تمہارے گھر میں تم نے کیا ذخیرہ اندوزی کی ہوئی ہے، تم نے کیا چیزیں گھر میں چھپائی ہوئی ہیں، لوگوں کو یہ بتا دیتے کہ آج تم نے کیا کھایا ہے. وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ تم اپنے گھروں میں کیا کھاتے ہو اور اپنے گھروں میں تم نے کیا کیا چیزیں چھپا کر رکھی ہوئی ہیں. یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اللہ کے حکم سے وہ بتا دیتے تھے. اللہ نے بڑی بڑی نشانیاں دی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ان کا مقام اور مرتبہ یہ ہے کہ اللہ نے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی. پیدائش کے موقع پر بھی حضرت مریم کی مدد ہوئی، ان کے لیے پانی کا انتظام ہوا، تالاب اور پانی. اور پھر موقع بموقع، اور پھر جو ہے وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی گئی ان کو شہید کرنے کی، اللہ نے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی مدد کی. ان کی شبیہ کسی اور پہ ڈال دی گئی، کسی اور کو ان کی جگہ سولی دے دیا گیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو باقاعدہ جسم روح سمیت اٹھا لیا گیا آسمانوں پر. تو اللہ تعالیٰ نے روح القدس کے ساتھ ان کی مدد کی. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو روح کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ وہ وحی لے کر آتے ہیں، اور وحی کو، قرآن کو، حدیث کو، وحی کو روح بھی کہتے ہیں. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، سورہ شورى کے آخر میں اللہ فرماتے ہیں اسی طرح ہم نے وحی کی آپ کی طرف روح اپنے حکم سے، ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی. روح وحی کی سے کیا مراد ہے؟ یعنی قرآن اور حدیث، اس کو روح کہا گیا ہے. يُنَزِّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ، اللہ تعالیٰ نازل کرتے ہیں فرشتوں کو روح کے ساتھ، یعنی وحی کے ساتھ. تو وحی کو روح بھی کہتے ہیں. اصل میں انسان دو چیزوں کا مرکب ہے، جسم اور روح کا. جسم مٹی سے ہے، اس کی غذا بھی مٹی سے ہے، اور انسان کے اندر روح ہے جس کو ہم پوری طرح سمجھ نہیں سکتے. اللہ کی مخلوق ہے روح بھی، جسم ہمارا اللہ کی مخلوق ہے، روح بھی اللہ کی مخلوق ہے. ہمیں تھوڑا علم دیا گیا ہے، ہم روح کی حقیقی ماہیت سے پوری طرح واقف نہیں ہو سکتے. اللہ نے پیدا کیا بہرحال، تو اس روح کی غذا بھی، یہ روح اللہ کی طرف سے آتی ہے، فرشتے کی طرف سے پھونکی جاتی ہے اللہ کے حکم سے. اس روح کی غذا بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، اور اس روح کی غذا جو ہمارا جسم اور روح ہے، تو روح کی غذا وہ وہی ہے، اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے، دین ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے. روح سیر ہوتی ہے اور صحت یاب ہوتی ہے دین سے، دین پر عمل کرنے سے، اللہ کے ذکر سے. تو اس روح کے لیے اللہ نے جو قرآن، حدیث، دین پر عمل اور ذکر رکھا ہے جس کو روح کہتے ہیں، اس روح کو لانے والے فرشتوں کو بھی روح کہہ دیا جاتا ہے. حضرت جبریل امین علیہ السلام کو، ان کو الروح الامین بھی کہا جاتا ہے، ان کو روح القدس بھی کہا جاتا ہے. تو ہم نے مدد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی روح القدس کے ساتھ. افکلما جاءکم رسول، کیا پس جب بھی آیا تمہارے پاس رسول، بما، لا، ساتھ اس کے جو، لا تہوا، نہیں پسند آیا، نہیں پسند کیا تمہارے نفسوں نے، تمہاری جانوں نے اسے پسند نہیں کیا، تمہارے نفسوں کو وہ اچھا نہیں لگا. استکبرتم، تو تم نے تکبر کیا. ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، ایک گروہ کو یعنی رسولوں کے ایک گروہ کو کذبتم، تم جھٹلا دیتے تھے، وفریقا تقتلون، اور ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد بہت سارے انبیاء آئے حضرت عیسیٰ تک، اور حضرت عیسیٰ کو تو بڑی بڑی نشانیاں دی اللہ نے. تو اتنے سارے انبیاء اور رسول آئے تمہارے پاس، تو جب بھی وہ رسول ایسی چیز لاتے جو تمہیں اچھی لگتی تم مان لیتے، اور جو تمہیں اچھی نہ لگتی، تمہارے نازک مزاج پر وہ گراں گزرتی، تو تم تکبر کر دیتے. تکبر سے مراد انکار ہے، اللہ کے حکم کا انکار، یہ سب سے بڑا تکبر ہے. جس طرح ہم نے شیطان کے بارے میں پڑھا، شیطان نے تکبر کیا، انکار کیا. تو تکبر، حق کا انکار سب سے بڑا تکبر ہے. لوگوں کو حقیر جاننا یہ بھی تکبر ہے، یہ دوسرا رتبہ ہے تکبر کا. تکبر کا بڑا مرتبہ حق کا انکار کرنا. جب بھی تمہارے پاس رسول ایسی چیز لایا جو تمہارے نفسوں کو اچھی نہیں لگی، تمہاری جانوں کو اچھی نہیں لگی، تمہارے آباء و اجداد کے دین کے خلاف تھی، تو تم نے انکار کر دیا، تکبر کر دیا.
اور تم نے کیا کیا؟ فَفَرِيقًا كَذَّبْتُمْ، رسولوں کے ایک گروہ کو تم نے جھٹلا دیا، وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ، اور رسولوں کے ایک گروہ کو تم قتل کر دیتے تھے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔